اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نمبر آیت سورہ بقرہ کی اس کا آخری پارٹ، لاسٹ حصہ جو ہے، آخری پارٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں شرماتے، کسی بھی وہ نہیں شرماتے کوئی بھی مثال دینے کے لیے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ ایک مچھر کا سا مثال بھی دے سکتا ہے، یا اس سے کوئی بڑا ہو۔ ایک مچھر کا مثال بھی دے سکتا ہے، ایگزامپل دے سکتا ہے، یا اس سے کچھ بڑا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لے کے آئے ہیں، یا جو لوگ ایمان رکھنے کا سوچ رہے ہیں، جن کو پتہ ہے تھوڑا کچھ، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ لیکن اپوزٹ سائڈ اس کے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، جن لوگوں کے دل میں مرض ہے کفر کا، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیزیں کیوں ہیں، جن کو تھوڑا بھی شک ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد ہی کیا ہے، کیا مقصد ہے اس مثال دینے سے۔ تو یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا، اس کی جو معنی ہے، اس کا مطلب مثال دے کے آپ کو بتایا تھا۔ ابھی اس کے بعد ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اس سے بہتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اور ویہدی به کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو کون سے لوگ ہیں جو اس سے گمراہ ہوتے ہیں اس مثال سے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے، قرآن پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے، یا قرآن پڑھنے سے سیدھا راستہ ملتا ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے گائیڈنس، جیسے کوئی سیدھا راستہ آپ کو دکھائے، جیسے ہدیہ کہتے ہیں، جو جانور ہوتا ہے اس کی نیک، جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کی جو گردن ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے، وہ جہاں جاتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جانور ابھی اس طرف جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ڈائریکشن، آپ کو جو گائیڈنس، آپ کو جو ہدایت ہے وہ یہ قرآن ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن تو ہدایت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہتوں کے لیے بہت سے لوگ اس سے جو ہے وہ گمراہی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں جن کو گمراہی ملے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اوپن کرتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اس لیے کہ میں اس میں سے غلطیاں نکالوں، مجھے یہ چیز پتہ چلی، مجھے کسی نے کہا کہ قرآن میں یہ ہے، اب میں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن کھولوں گا، اس کا جو ہے وہ مطلب نکالنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے وہ لوگ جو قرآن کو کھولتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی اور کو نیچا دکھاؤں، قرآن کو اوپن کروں، اور اس لیے کہ مجھ سے کسی نے بات کی، مجھ سے کسی نے آرگیومنٹ کیے، کسی نے بحث کیا، اس نے قرآن کی آیت بتائی، اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اب میں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن اوپن کروں، حالانکہ قرآن اس لیے نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو نیچا دکھائیں، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ قرآن کو اوپن کریں اس میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے، قرآن اس لیے نہیں ہے۔ جب آپ قرآن اس نیت سے، اس انٹینشن سے اوپن کریں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں یضل به کثیرا، اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہے وما یضل به الا الفاسقین۔ اب آپ کوئی کہہ سکتا ہے میں تو قرآن کھولتا ہوں ہدایت کے لیے، پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سچ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے ہدایت نہیں ملتی، کیوں؟ تو اس میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وما یضل به الا الفاسقین، کسی کو بھی ہدایت میں نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو بھی ہدایت نہیں دیتا، سوائے کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا، وما یضل به، کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا سوائے الا الفاسقین، جو فاسق لوگ ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں۔ اب فاسق کا مطلب کیا ہے؟ فاسق کا مطلب ہے، فسق سے نکلا ہوا ہے، فسق مطلب کہتے ہیں القچر،
تو جو مثال کے طور پہ اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو سیب خریدنے ہیں، وہاں پورے سیب پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے لال رنگ کے ہیں، باہر سے آپ کو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ نے سیب خریدے، آپ گھر لے کے آئے، آپ نے سیب کاٹا، اندر سے وہ سیب خراب ہے، باہر سے بالکل ٹھیک ہے لیکن اندر سے خراب ہے۔ دوسری جگہ آپ گئے، آپ نے دیکھا مارکیٹ میں بنانا پڑے ہوئے ہیں، سیب پڑے ہوئے ہیں، تو سیب جو ہے وہ باہر سے ہی خراب ہے، یا بنانا کو جو ہے وہ کافی دن ہو جاتے ہیں تو باہر سے پلپلا ہو جاتا ہے، باہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے بنانا اندر سے خراب ہوگا۔ تو فسق کہتے ہیں جب اس بنانا کا اندر کی جو مرض ہے، اندر کی جو خرابی ہے وہ باہر آ جائے، جب کسی آدمی کا کرپشن اتنا زیادہ ہو جائے، وہ باہر آ جائے، لوگوں کو دکھنے لگے، تو اس کو کہتے ہیں فاسق، اس کو کہتے ہیں فسق۔ تو جب ایپل ہے، جو سیب ہے، وہ باہر سے گندا لگنے لگے اور وہ باہر سے پلپلا ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ باہر سے خراب ہے۔ تو جب کسی کا کرپشن، کسی کی خرابی اتنی زیادہ ہو جائے، وہ باہر آ جائے کہ لوگوں کو نظر آ جائے، تو ان لوگوں کو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، میں گمراہ نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو فاسق لوگ ہیں، جن کی خرابی اتنی بڑھ جائے کہ وہ ظاہر ہو جائے، باہر آ جائے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکرپشن دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ فاسق لوگ ہیں کون۔ نیکسٹ آیت میں اللہ عز و جل بتا رہے ہیں یہ جو فاسق لوگ ہیں یہ ہیں کون۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی، جیسے شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ جو قرآن ہے یہ کن کے لیے ہے؟ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اب اس چیز کی ایکسپلینیشن یہاں پہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ گمراہ بھی ان لوگوں کو کرتا ہے جو لوگ سوائے ان کے جو لوگ فاسق لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے اور کسی کو نہیں کرتا۔ تو فاسق لوگ کون ہیں؟ فاسق لوگ وہ ہیں جن کی خرابی، جن کا کرپشن، جن کی جو ہیٹ حسد ہے وہ لوگوں کو ظاہر لگے، جس کا باہر آ جائے، آپ دیکھ سکیں۔ فاسق لوگ وہ لوگ ہیں، اور ان کا جو ڈسکرپشن ہے فاسق لوگ کا، آگے جو اللہ عز و جل ہمیں بتا رہے ہیں کہ آگے ان کا جو اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کی معنی بتا ہے کہ فاسقین لوگ ہیں، ان کی علامت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہماری اتنی خرابی بڑھ جائے، ہر خرابی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے، ہر فاسق سے بچائے۔ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ عز و جل نے فاسق جی کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بتائی ہے، وہ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ بیان میں ڈسکس کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔